بریک کے بعد کہیں گے خوش آمدید. باسط صاحب، پچھلے دنوں ہمارے ایک سرکاری ترجمان نے کابل کی حکومت کو اللیجیٹیمیٹ حکومت قرار دے دیا. کیا یہ موقف درست ہے؟ اور ساتھ ہی یہ جانوں گی کیا یہ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو جاری کشیدگی ہے ان چیزوں سے کم ہوگی؟ مزید پرابلمز تو کریٹ نہیں ہوں گے؟ پتہ نہیں ہے کہ یہ پالیسی سٹیٹمنٹ تھی یا جس طرح کہتے ہیں نا وہ لیپسس لنگوا سلپ آف دا ٹنگ یا وہ تھی. لیکن ان باتوں سے میرے خیال میں تھوڑا سا اعتراض کرنا چاہیے، کیونکہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس ٹھیک نہیں ہوتی. دیکھیے، پہلے تو ڈیفینیٹلی اس کو کنٹیسٹ کیا جا سکتا ہے اور اس پہ بحث بھی ہو سکتی ہے کہ کابل کی حکومت ناجائز ہے جائز ہے، کیونکہ طالبان جب طاقت میں نہیں بھی تھے تو اس وقت بھی امریکہ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا، اور پھر ان مذاکرات کے نتیجے میں 29 فروری 2020 کو دوحہ ایکارڈ بھی ہوا امریکہ اور طالبان کی حکومت کا. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو زمانے میں تھے. اچھا، اس کے بعد پھر طالبان کی حکومت آ گئی 15 اگست 2021 کو، اور اگر آپ کو یاد ہو تو 30 اگست 2021 کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے ایک ریزولوشن پاس کی 2593. اگر آپ اس ریزولوشن کو بھی دیکھیے تو اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ یہ طالبان کی حکومت جو ہے وہ غیر آئینی ہے یا ناجائز ہے یا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ مطالبات کر رہے ہیں کہ بھئی انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے اور خواتین کے حقوق ہونے چاہیے، سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا، اس زمانے میں اگر ہم اب بھی یہ کہنا ہم نے شروع کر دیا ہے، والٹ فاس لیا ہے کہ جی اللیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، تو پھر سوالات تو اٹھتے ہیں نا کہ پھر ہمارے فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر کیا کرنے گئے تھے پچھلے سال اپریل میں وہاں پہ؟ ہم ناجائز حکومت سے کیوں انٹریکٹ کرتے رہے؟ بلکہ اس سے پہلے 2021 میں ہی ہم نے امیر خان متقی کو کیوں دعوت دی کہ یہاں پہ وہ آئیں اور ایکسٹرا آرڈینری OIC کی جو کانفرنس ہے وہ اٹینڈ کریں. اگر ناجائز حکومت ہے تو پھر تو یہ انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے نا. پھر ہمارے ڈیفنس منسٹر کیا کرنے گئے تھے وہاں پہ افغانستان؟ تو پھر دیکھیے، یہ بھی بات اپنی جگہ مان لینی چاہیے کہ ہم نے اپنا مشن بھی وہاں کھولے رکھا، یا تو یہ ہو نا کہ اپنا مشن ہم نے بند کر دیا ہو. پھر پہلے نازم امور کے اس پہ تھا لیول پہ، پھر اب چائنا نے اپنا سفیر وہاں تعینات کیا تو ہم نے بھی اپنا سفیر تعینات کر دیا. تو اللیجیٹیمیٹ حکومت اگر ناجائز حکومت ہے تو پھر آپ یہ کیوں اقدامات ایسے لے رہے ہیں؟ اور آپ دیکھیے نا 2021 سے لے کر 2026 میں ہم آ گئے ہیں، تو 5 سال کا عرصہ تو گزر گیا نا اس سارے. بلکہ لاسٹ ٹائم جب طالبان کی حکومت کب سے کب تھی؟ 1996 سے 2001 تک تھی، تو وہی تقریباً لگ بھگ وہی ٹائم پیریڈ تو ہو گیا ہے. اب تو یہ زیادہ کنٹینیو کریں گے، کیونکہ بین الاقوامی قانون کو اگر آپ دیکھیے نا کہ کوئی حکومت کب کس کو تسلیم کیا جاتا ہے، انٹرنیشنل ریکگنیشن کب ملتی ہے، وہ تب ہوتا ہے جب آپ پوری جو آپ کی ٹیریٹری ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہو، پیس ہو، کوئی انسرجنسی ایک مطلب لارج اسکیل پہ نہیں ہو رہی ہو، مور اور لیس لوگ آپ کو تسلیم کر رہے ہوں. تو اس وقت تو اگر آپ افغانستان کے حالات دیکھیے، تھینک گاڈ کہ انسرجنسی نہیں ہے، سول وار نہیں ہے. کیونکہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ سول وار شروع ہوئی افغانستان میں تو وہ ہمارے لیے بھی اس کا بڑے منفی اس کے اثرات مرتب ہوں گے. تو میرے اپنے خیال میں تو مطلب انٹرنیشنل لا کے کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیے تو کہیں ایسا نہیں لگتا کہ طالبان کی حکومت اللیجیٹیمیٹ ہے. پھر رشیا نے تو باقاعدہ تسلیم بھی کر لیا ان کی حکومت کو. بلکہ باقی بھی اگر آپ دیکھیے دنیا، بھارت ان کے ساتھ انگیج ہے. چار وزٹ ہو گیا منسٹریل فرام افغانستان ٹو انڈیا، بڑی دبنگ قسم کی اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں. اس کے بعد آپ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو دیکھیے، تمام لوگ بڑے بڑے پروجیکٹ سائن کر رہے ہیں. ازبکستان ہے، تاجکستان، ترکمنستان، کرگستان، بلکہ ایران ابھی ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا. تو یہ جو ہے ٹھیک ہے، صرف ایک ملک نے آپ کہہ سکتی ہیں کہ
فارملی ریکگنائز کیا ہے اور باقی ممالک نے نہیں کیا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہو گئی ہے، ورنہ آپ کا جو انٹریکشن رہا ہے پچھلے سالوں میں وہ نہ ہوتا۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ان چیزوں سے افغانستان کی حکومت پہ آپ پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ میری اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ افغانستان ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہمیں جہاں سختی دکھانی ہے وہ دکھانی چاہیے۔ اگر کابل ہماری بات نہیں مان رہا اور طالبان ٹی ٹی پی ہے یا بی ایل اے ہے یا بی ایل ایف ہے یا بھارت کو یہ ایک اجازت یا ایک روم دیا ہوا ہے کہ ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے، اس پہ ہمیں پوزیشن لینی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، اور سخت پوزیشن لینی چاہیے، لیکن جہاں ہم اسٹک کا استعمال کرتے ہیں وہاں کیرٹ کا استعمال بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور سفارتکاری کا دہ کمال یہی ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں جو ہے نا کمیونیکیشنز رکھتے ہیں تاکہ معاملات کو سلجھایا جا سکے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ معاملات کو مزید الجھائیں۔ میں پھر یہی کہتا ہوں کہ طالبان بعض موقعوں پہ ضروری، کیونکہ طالبان کا ایک ٹرائبل کلچر ہے نا، یہ بات یاد رہے۔ پہلے ہی میں نے شاید ڈسمبر میں ہی کہا تھا کہ تھریٹس ٹھیک ہے پبلکلی آپ دے دیں گے، لیکن اس کا کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا۔ وہاں پہ جو ہے اور چیزیں کام آتی ہیں دھمکیوں کی بجائے۔ تو تھوڑا سا نمبلنس دکھانی چاہیے، تھوڑی سی اسکلس دکھانی چاہیے نا سفارتکاری میں۔ ہر چیز اگر دھمکیوں سے ہو جائے تو پھر کیا بات ہے؟ ابھی تک تو ایران کو پھر لیٹ جانا چاہیے تھا، بالکل جس طرح سے امریکہ لگا۔ تو کوشچن یہ ہے کہ طالبان کو تو کچھ نہیں جائے گا، آپ ان پہ بمباری کریں گے، ان پہ نقصان پہنچائیں گے، وہ پھر غاروں میں چلے جائیں گے۔ نقصان تو آپ کا ہونا ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ جو ہو رہا بھی جو دیکھیں نا، ٹرانزٹ ٹریڈ آپ نے روک دیا، ختم کر دیا، اس کا نقصان ہمیں بھی ہو رہا ہے۔ بعض لوگ یہ پوزیشن لے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، قومی وقار کی خاطر، قومی انٹرسٹ کی خاطر کیا فرق پڑتا ہے، اگر ہمارا $2 بلین کا ایکسپورٹ نہیں ہو رہی تو کیا فرق پڑتا ہے، ہماری جو ہے قومی اہمیت یا غیرت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہماری قومی مفادات زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان $2 بلین سے، سیکیورٹی۔ اس سے تو اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان اقدامات سے حالات بہتر ہو رہے ہیں؟ ان میں ڈیبیٹیبل ہے نا، یہ موٹ پوائنٹ ہے۔ تو اور یہ پہلی دفعہ بھی نہیں ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد یہ سارے حالات ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی واقعات تو ہوتے رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو بہت سے آپریشن پہلے بھی کرنے پڑے ہیں، ضرب عضب آپریشن اور رد الفساد آپریشن، ہم سب کو یاد ہے جی۔ اور جب اشرف غنی یا اس سے پہلے حامد کارزائی کی حکومت تھی تو پہلے بھی، چلیے پہلے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کی حکومتوں کے ساتھ ہمارے اس طرح تعلقات نہیں تھے، یا کم از کم وہ توقعات نہیں تھیں، اور بھارت کو اس زمانے میں جو نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹریٹ ہے افغانستان کا، کافی انگریس حاصل تھی، تو وہ ان کو کھلی چھٹی ملی ہوئی تھی کہ وہ ٹی ٹی پی جیسے جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں، ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان کو استعمال کریں پاکستان کے خلاف۔ یقیناً طالبان کے ساتھ ہماری توقعات بہت زیادہ تھیں کہ وہ ہمارے کنسرنس کو سنیں گے، اور جو ہمارے پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہوا، اس کی وجوہات بہت سی ہیں۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہر چیز کے ایک پہلو نہیں ہوتا، بہت سی جہتیں ہوتی ہیں ایک چیز کو دیکھنے کے لیے۔ تو کچھ ہمارے انٹرنل ویکنیسز بھی ہیں، اور ڈیفینیٹلی بھارت نے ساری سچویشن ایکسپلائٹ کیا۔ اب آپ دیکھیے نا، بھارت جو طالبان کو دہشت گرد کہتا رہا، طالبان کے خلاف یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں قرارداد لے کر آیا 30 اگست 2021 کو، وہ آج سب سے بڑا طالبان کا جو حکومت کا نا ان کا حمایتی بنا بھرا ہوا ہے، بلکہ وہ ہر UN سیکیورٹی کونسل میں ان کا دفاع بھی کرتا ہے جی۔ تو یہ ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے نا۔ جب سے بنگلہ دیش میں تھوڑا بہت پاکستان کو انگریس ملا تو انہوں نے جو ہے نا چناکیا کی فلسفی عمل کرتے ہوئے کہ جو آپ کے دشمن کا نیبر ہے نا اس کو استعمال کریں اپنے دشمن کے خلاف، تو وہ یہی کام کر رہے ہیں کہ افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔
ہمارے لیے یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کس طرح سفارتکاری کے ذریعے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ اس لیول پہ لے کر آئیں جہاں کم از کم بھارت کے ہاتھوں میں استعمال نہ ہو. کچھ ریکمینڈ کریں نا باسط صاحب. اوہ لالا کیا ریکمینڈ کریں؟ کسی وقت بعض چیزیں میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں جو میں پبلکلی ریکمینڈ نہیں کرنا چاہتا، لیکن کچھ لوگوں سے ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں، ان کو ہم ریکمینڈ بھی کرتے رہتے ہیں. صحیح. لیکن یہ ہے کہ روم ابھی بھی ہے تھوڑا بہت. ہوپفل اسٹل. ہاں آئی ایم اسٹل ہوپفل، کیونکہ دیکھیے نا سفارتکاری از اباؤٹ یو کانٹ یو نو اٹس دا آرٹ آف یو کین ناٹ گیو اپ. اٹس دا آرٹ آف دا پاسبل. آلرائٹ. اٹ از ڈیفائنڈ ایز دا آرٹ آف دا پاسبل. تو میں تو بحیثیت سابق سفارتکار کے ابھی بھی آپٹیمسٹک ہوں کہ راستہ ابھی بھی نکل سکتا ہے، پرووائڈیڈ پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ جو پبلک ریٹرک ہے، جو اس قسم کی اسٹیٹمنٹس ہیں نا کہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، ان چیزوں سے پرہیز کریں. صحیح صحیح. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈسائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. منتہا حسن کو اجازت دیں. اللہ حافظ.